ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا منصوبہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، آرمی چیف کی بھی شرکت۔ جنرل عاصم منیر نے یقین دلایا کہ پاک فوج حکومتی منصوبے کی بھرپور حمایت کرے گی۔ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وال فوٹنگ بیسس پہ، ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اسٹیک ہولڈر جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہیں وہ ایک جگہ شامل ہو جائیں۔ بیرونی سرمایہ کار دوست ممالک ان کو کسی قسم کی گارنٹی یا ایشورنس ہو۔ معاشی بحالی کا قومی منصوبہ تیار، غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم۔ معاشی بحالی کے لیے جامع حکمت عملی جاری کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کونسل کا پہلا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزرائے اعلیٰ، وفاقی صوبائی وزیروں اور اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ منصوبے کے تحت زراعت، لائیو اسٹاک، معدنیات، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور زرعی پیداوار جیسے شعبوں میں حقیقی صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ ان شعبوں کے ذریعے مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ملکوں سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ معاشی بحالی منصوبے کے تحت ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا۔ کونسل سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے سنگل ونڈو کا کردار ادا کرے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا۔ طویل اور دقت کا باعث بننے والے دفتری طریقہ کار اور ضابطوں میں کمی لائی جائے گی۔ سرمایہ کاری اور منصوبوں سے متعلق بروقت فیصلہ سازی یقینی بنائی جائے گی۔ معاشی بحالی کے حکومتی پلان کی پاک فوج بھرپور حمایت کرتی ہے۔ اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ اس خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، معاشی بحالی کے لیے برآمدات بڑھانے والی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے مؤثر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں شراکت داری اپنائی جائے۔ ملکی معاشی مشکلات کے تناظر میں جامع اقتصادی بحالی منصوبے کا اعلان۔ اقتصادی بحالی کا یہ منصوبہ سی پیک سے بھی بڑا معاشی منصوبہ ثابت ہوگا۔ منصوبے میں دفاعی پیداوار، زرعی، لائیو اسٹاک، معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں مقامی اور دوست ملکوں کی سرمایہ کاری پر زور دیا جائے گا۔ منصوبوں پر فوری پیش رفت کے لیے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ کونسل ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے سنگل ونڈو انٹرفیس کے طور پر کام کرے گی۔ منصوبوں کے انتظامی امور اور ہم آہنگی کے لیے پاک فوج کلیدی کردار ادا کرے گی۔ منصوبہ ملک کی ترقی کے لیے گیم چینجر کی حیثیت کا حامل ہے۔ منصوبے کے تحت 4 سے 5 سال میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ 20 لاکھ لوگوں کو براہ راست اور 1 کروڑ کو بلا واسطہ روزگار مل سکے گا۔ آئندہ 5 سال میں منصوبے سے برآمدات کا حجم $70 ارب تک لایا جائے گا۔ پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں $100 ارب کا بھی اضافہ ہوگا۔ آئندہ 5 سال میں زر مبادلہ کے ذخائر کو تقویت دے کر معاشی مشکلات میں کمی لائی جائے گی۔ منصوبہ پایہ تکمیل پہنچنے سے 2035 تک ملکی معیشت $1 ٹریلین تک پہنچ سکے گی۔ پاک فوج منصوبے کی تکمیل کے لیے صرف مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ دے گی۔ منصوبہ مستحکم ہونے پر آرمی کا رول بتدریج کم ہوتا جائے گا۔ منصوبے کا مقصد وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ یہ ہم آہنگی بروقت فیصلہ سازی اور برق رفتار عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کے لیے پاک فوج اپنی سپورٹ فراہم کرے گی۔ اور پاکستانی معیشت کی ڈولتی اور ڈگمگاتی کشتی پار لگانے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت سیم پیج پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، نئی ملٹری قیادت سے مثالی تعلقات ہیں، ایک پیج پر ہونا حسین امتزاج ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر ہونے پر چین نے ریسکیو کیا۔ پچھلے 1 سال پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی گئی۔ 9 مئی کو سازشیں اپنی انتہا کو چھو گئیں۔ 1200 میگا واٹ کا معاہدہ ہوا ہے۔ چین نے حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں جو پاکستان کی بے مثال مدد کی ہے، فائنینشل ہمارے جو قرضہ جات تھے، جس طرح انہوں نے رینیو کیا ہے، زوال دوستی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ پاکستان کی جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت دلچسپی لی، اور یہ ایک حسین امتزاج ہے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے 1 پیج پر ہونے کا۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔
لندن میں نواز شریف سے شاہد خاقان عباسی کی ملاقات۔ نون لیگ کے 2 سابق وزرائے اعظم کی 1-on-1 ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، الیکشن بامقصد ہوئے تو لڑوں گا، سیاسی جماعتوں میں ملک چلانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں؟ جی الیکشن بامقصد ہوں گے تو میں لڑوں گا۔ بے مقصد الیکشن کا میں قائل نہیں۔ آپ کو آگے کا راستہ تعین کرنا ہے کہ ملک کیسے چلے۔ جو آج نظام ہے نہ اس میں صلاحیت ہے نہ پارٹیوں میں صلاحیت ہے کہ ملک چلا سکیں۔ اس پاکستان میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے، پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ فیصلہ کرتی ہے اور قانوندان فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو عمل ہو اس کے اندر پروسیکیوشن نظر نہ آئے۔ یہ تاریخ دیکھنے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ دوڑے لگانے والے کون ہوتے ہیں اور مقابلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ ادھر اینٹی کرپشن عدالت لاہور سے پرویز الہی کی ضمانت منظور۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ضمانت منظور کی گئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے چودھری پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے کہا، پرویز الہی درج مقدموں میں ضمانت پر ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں، مکمل ہونے پر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن نے 3 بار مختلف مقدموں میں گرفتار کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد کیسر کی ضمانت کی درخواستیں خارج۔ شاہ محمود اور اسد عمر ضمانتیں خارج ہوتے ہی تیزی سے چلے گئے۔ گرفتاری کے پیش نظر تینوں رہنما مختلف دروازوں سے کچہری سے نکلے۔ شاہ محمود اور اسد عمر نے کمرہ عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر فیصلہ سنا۔ فیصلے سنتے ہی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی تیزی سے ایک ہی گاڑی میں نکل گئے۔ شاہ محمود اور اسد عمر کے خلاف تھانہ ترنول میں اور اسد کیسر کی تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں درخواست خارج کی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ تینوں رہنما پیشی کے لیے علیحدہ آئے تھے۔ ادھر یونان کشتی حادثے میں 300 سے زائد پاکستانی لاپتہ ہیں، جن میں سے صرف گجرانوالہ ریجن کے 101 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ کوٹلی کے 28 نوجوانوں کا بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ لاپتہ ہونے والوں میں گجرات کے 47، گجرانوالہ شہر کے 38، سیالکوٹ کے 11 اور منڈی بہاؤدین کے 5 افراد شامل ہیں۔ لاشوں کی تصدیق اور لاپتہ افراد کی شناخت کے لیے 70 خاندانوں کے ڈی این اے سیمپلز لیے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے جانے والے 28 نوجوان ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں سے 4 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کوٹلی سے تمام خاندانوں کے ڈی این اے سیمپل جمع کر لیے گئے ہیں۔ 17 لاکھ روپیہ دیتا ہے ڈاکٹر عظمت نو، پورے 6 مہینے ہو گئے جی ساڈے بچے گئے نے، ساڈے بچے نوں ایس کشتی دے وچ کہندے پایا۔ آج یہ سن رہے ہیں کہ وہ کشتی وہاں یونان میں ڈوب گئی ہے اور اس حادثے میں اتنی جانیں گئی ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے بچے کو جہاں بھی ہے وہ برائے مہربانی کر کے ہماری وہ حق رسی کریں۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم انسانی اسمگلر ممتاز ارائی بہاڑی سے گرفتار۔ ملزم سے اہم دستاویز اور موبائل ڈیٹا سمیت اہم شواہد بھی ملے۔ ایف آئی اے لاہور نے لنک آفس یونان کی معلومات پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث عابد حسین کو گرفتار کیا۔ ملزم کا تعلق شیخوپورہ سے ہے۔ گجرات اور گجرانوالہ سے بھی پولیس نے 6 غیر قانونی ایجنٹس کو گرفتار کر لیا ہے۔ آزاد کشمیر میں پولیس نے مزید 2 سہولتکار گرفتار کیے۔ گرفتار افراد میں سے مقصود نامی شخص نے کشتی حادثے میں اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا۔ آزاد کشمیر میں گرفتار ملزمان کی تعداد 12 ہو گئی۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے پاکستانی تاجر اور ان کا بیٹا لاپتہ۔ اینگرو فیملی نے بتایا شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا آبدوس پر ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے گئے تھے۔ آبدوس 2 دن سے سمندر میں لاپتہ ہے۔ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماہرین نے بتایا آبدوس میں 4 دن کی آکسیجن ہوتی ہے۔ آبدوس میں اینگرو پاکستان کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد سوار ہیں۔ شہزادہ داؤد کیلیفورنیا کے تحقیقاتی ادارے SCTI انسٹیٹیوٹ میں ٹرسٹی ہیں۔ برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ، معروف فرانسیسی غوطہ خور پال ہینری بھی آبدوس میں ہیں۔ داؤد فیملی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آبدوس سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ رابطہ بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دعا کریں شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد بحفاظت واپس آ جائیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں کہ شمالی وزیرستان کے علاقے سپیموان میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں سپاہی گل راؤف اور سپاہی عابد اللہ شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں، یہ کہنا ہے ISPR کا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔
वेलकम बैक। और लाहौर की मवेशी मंडी में पप्पू नामी बैल की धूम मची हुई है। उल्फत मुगल की लाहौर से रिपोर्ट देखिए। कि मनावा मवेशी मंडी में वैसे तो हजारों जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन पप्पू नामी बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुझे जानवर बहुत अच्छा लगा और मैंने बाबा से कहा मुझे यही लेना है। जिसका नसीब है वो ले जाएगा। माशाल्लाह जानवर तो बहुत अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं। पास खरीदार तो पप्पू के ऐसे दीवाने हुए कि व्यापारी से खूब भाव ताव कर रहे हैं। मुझे पहली दफा ही दिल पे लग गया, ये 15 लाख रुपया मांगा और इंशाल्लाह इनसे लड़के बच्चा लेंगे। बैल के मालिक का कहना है ज्यादा मुनाफा नहीं, लेकिन उसे मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए। ये रोज ਦਾ 5000 रुपया खा जाता है, कोई 7 लाख ला जाता है, कोई 6.5 भी ला जाता है। असि मतलब एंड 15 लाख रुपया मंगने। पप्पू को खरीदने की कुव्वत न होने के बावजूद लोग उसे शौक से देखने आते हैं कि कौन खुशनसीब इस खूबसूरत जानवर को कुर्बान करेगा। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ उल्फत मुगल, ARY न्यूज, लाहौर। उधर पेशावर में शहरी BRT की सड़क पर गाड़ी लेकर घुस गया, गार्ड को गोली मार दी। चिमकनी स्टेशन पर मुसल्ला शहरी पिस्तौल दिखाकर BRT रूट पर घुसा। कैंट स्टेशन के करीब रोका गया तो गार्ड को गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फैसल ने गिरफ्तारी से पहले असलहा नहर में फेंक दिया, जो पुलिस ने ढूंढ लिया। कि जो सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने इसको इंटरवीन किया, फायर किया 9mm पिस्टल से और वहां से वो एस्केप कर गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से ये गिरफ्तार हो चुका है। बकौल इसके कि इसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी। हम इस वाक़े की पूरी तहकीकात कर रहे हैं। किसी ड्रग इन्फ्लुएंस में तो ये शिकार नहीं है या कोई साइकोलॉजिकल इसका कोई इशू तो नहीं है। वफाकी हुकूमत ने PCB मैनेजमेंट कमेटी को डी नोटिफाई कर दिया। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत मुकम्मल हो गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान गैर फाल हो गए। कमेटी को अब किसी फैसले का इख्तियार नहीं है। वजीर आजम ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को PCB गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना नए आर्जी बोर्ड सरबराह बन गए। पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज गॉल और कोलंबो में खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच गॉल में 16 जुलाई से होगा, दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। कौमी टीम 9 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी, 2 वार्म अप मैच भी खेलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे साइकिल में ये पाकिस्तान की पहली टेस्ट सीरीज होगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।